إياك نعبد وإياك نستعين. نمبر 1، مرزا جیلمی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکال. سنیا سی کوئی کلپ کٹیا سی کسی نے، ادھا کلپ کٹ کے بھیجا سی. ساتھ ایک لطیفہ سنایا جو پنجاب کے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ پنجابی سعودی عرب چلے گئے، عربیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالی اور انہوں نے ظاہر ہے عربی میں گالیاں نکالی، اور جب واپس آئے تو انہوں نے کیا کہ جو عربی اتنے چنگے نے کہ انہوں گالا کرتے سب اور وہ قرآن ہی سناتے سب. یہ مشہور ایک لطیفہ ہے، یہ مشہور ایک لطیفہ ہے، یہ مشہور ایک لطیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو اور عزیز بھائیو، علامہ ہشام لائی ظہیر صاحب کا کے ایک حالیہ انٹرویو کرنے والے نے سوال پوچھا کہ آپ کا مرزا علی انجینئر سے کیا اختلاف ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، ہمارا اس سے کوئی جائیداد کا اختلاف نہیں، لیکن ہاں اگر اس سے ہمارا اختلاف ہے تو وہ دینی معاملات میں اختلاف ہے، جو وہ اسلام کے شعار کی توہین کرتا ہے، ہمارا اس سے اس چیز کا اختلاف ہے. اس انٹرویو میں علامہ ہشام صاحب نے جس توہین کی طرف اشارہ کیا، جو سب سے بڑی توہین تھی، انہوں نے اور بھی باتیں کہیں، لیکن جس طرف انہوں نے زیادہ اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ مرزا علی انجینئر نے معاذ اللہ قرآن کو پڑھنے کے بارے میں کہا کہ جو لوگ قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں وہ ایسی ہے جیسے فرینچ زبان میں گالیاں نکالتے ہیں. دوستو، کیا ہم لوگ نماز عربی زبان میں نہیں پڑھتے؟ تو کیا یہ ہم معاذ اللہ سما معاذ اللہ ہم کیا نماز میں گالیاں نکال رہے ہیں؟ معاذ اللہ. پھر تو یہ بہت آگے تک نکل جاتی ہے اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اس طرح تو عربی میں جو بھی دعا مانگی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، خطبہ دیا جائے، یہ سب کا سب گالیوں میں مرزا علی انجینئر اس کو لے گیا کہ یہ سب فرینچ زبان کی گالیاں ہیں. معاذ اللہ. دوستو، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کی تلاوت گالیاں ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہزاروں اور لاکھوں زبانوں میں سے عربی زبان کو قرآن کے لیے منتخب کیا اور عرب میں سے اپنا ایک نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا. عربی زبان ایک نہایت گہری اور خوبصورت اور جامع زبان ہے. آپ نے اکثر ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کوئی غیر مسلم جب پہلی دفعہ قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک اثر ہے. اسی طرح جب کوئی مریض، کوئی بیمار انسان قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے یا وہ اس کو پڑھتا ہے قرآن پاک کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں کہ قرآن پاک کے الفاظ میں اتنی تاثیر، اتنا اثر ہے کہ بندے کو شفا اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مرزا علی انجینئر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، اپنی گستاخی سے معافی مانگتا، توبہ کرتا، پبلک میں معافی مانگتا، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگتا، کیونکہ اس نے سب مسلمانوں کا دل دکھایا. مسلمان قرآن پاک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن مرزا علی انجینئر کی ہٹ درمی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اپنی بات پر معافی مانگنے کی بجائے وہ وضاحت اس طرح دیتا ہے کہ گاؤں میں مشہور ہے کہ کچھ لوگ سعودی عرب چلے گئے تو وہاں پہ دو سعودی آپس میں لڑ رہے تھے اور عربی زبان میں گالیاں نکال رہے تھے، تو وہ واپس آ کر پاکستان آ کر وہ دیہاتی آگے سے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی خوبصورت زبان سنی. معاذ اللہ. کچھ اس طرح کی وضاحت دیتا ہے. جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، دینی شعور نہیں رکھتے، ان کی جگتوں کو مرزا علی انجینئر نے بطور وضاحت پیش کیا. پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان بوجھ کر اس طرح کے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں اور ان کے منہ سے اس طرح کے الفاظ اللہ جان بوجھ کے نکوالتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی اصلیت ظاہر ہو جائے اور انہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی. مفتی طارق مسعود صاحب نے غلطی کی، انہوں نے پبلک میں آ کے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگ لی. علی انجینئر اگر زمزم سے کے پانی سے بھی اپنے گناہ دھونے کی کوشش کرے، اپنی اس بات پر وہ رجوع کرنے کی بھی کوشش کرے، تو شاید وہ اپنا گناہ نہ مٹا سکے. باقی آگے اللہ جانتا، اللہ کی مرضی. اور جو لوگ انتظامیہ میں، عدلیہ میں اور اس کے جو چھوٹے فینز ہیں وہ ابھی بھی مرزا کا دفاع کرتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں. انہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کے آگے انہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور ان کے یہ ایمان کی آزمائش ہے.